اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ الف لام میم صاد یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ کی طرف، چنانچہ نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوا، اور دوستوں کی بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، پھر آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، پھر نہ تھی ان کی پکار جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر یہ کہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہی تھے ظالم۔ پھر البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے ان کی طرف رسول، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے بھیجے گئے رسولوں سے، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان سب باتوں کو ان پر پورے علم کے ساتھ، اور نہ تھے ہم غائب۔ اور اعمال کا وزن اس دن برحق ہے، پھر جو شخص کے بھاری ہو گئی اس کے نیک اعمال کی میزان تو وہی لوگ ہیں کامیاب، اور جو شخص کی ہلکی ہو گئی اس کی میزان تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بوجہ اس کے کہ تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے قدرت دی تھی تمہیں زمین میں، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے اس میں اسباب گزران، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ سورت الاعراف 7ویں سورت ہے، یہ 8ویں سپارے سے شروع ہوتی ہیں سورت الاعراف۔ سورت الاعراف مکی صورت ہے، اس میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ شریف میں یہ نازل ہوئی
اس میں اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں بہت اہم باتیں، احکام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم صاد، کتابن، یہ کتاب انزلہ اتاری گئی ہے الیک آپ کی طرف، فلا یکن، چنانچہ پس نہ ہو، فی صدر کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، من ہو اس کی وجہ سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے سے، اس کے ساتھ، و ذکر اور نصیحت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، اتبعوا تم مطیع ہو جاؤ، تم پیروی کرو، تابع داری کرو، ماں اس چیز کی جو انزلہ اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء اور دوستوں کی، ولیوں کی، قلیلم ما تذکرون بہت ہی کم، قلیلم بہت ہی کم، ما تذکرون کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو، جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو بہت ہی کم ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور بہت سی بستیاں ہیں، اور بہت سی بستیاں ہیں، وَكَمْ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، بہت سی بستیاں ہیں، اہلکناہا کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فجاءہا پھر آیا ان کے پاس، ان بستیوں کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، رات کو، بیاتن رات کو، او یا ہم جب کہ وہ قائلون کلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے، قائلون کلولہ کرنا، دوپہر کو آرام کرنا، فما کانا جو پھر نہ تھی، پس نہ تھی دعواہم ان کی پکار، از جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، الا مگر، ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، انا کننا بلا شبہ ہم ہی تھے، بے شک ہم ہی تھے، ظالمین ظالم، فَلَنَسْأَلَنَّ پھر البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، پاس لام تاکید ہے، تاکہ، البتہ تاکید، نسألن ہم پوچھیں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ پھر البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، اللہ زینا ان لوگوں سے کہ ارسلہ بھیجے گئے الیہم ان کی طرف رسول، ارسلہ الیہم بھیجے گئے ان کی طرف رسول، ولا نسألن اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، وامنے اور، لام تاکید ہے، نہ ہم، اسألن پوچھیں گے، ولا نسألن البتہ اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین بھیجے گئے رسولوں سے، فلا نقصن پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان سب باتوں کو، پس یہاں پہ بھی لا نا، قصنا بیان کرنا، قصہ بیان کر دینا، فامن پس لام تاکید ہے، نہ ہم، فلا نقصنا مشدد ہے، قصنا فلا نقصنا پھر ہم ضرور بیان کریں گے، فلا نقصنا سب باتوں کو، علیہم ان پر، بعلم پورے علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، بعلم پورے علم کے ساتھ، کیوں، وما کننا غائبین کہ اور نہ تھے ہم غائب، کہ ہم غائب نہیں تھے، غائبین ہم غائب ہونے والوں میں سے نہیں تھے، حاضر تھے، موجود تھے، والوزن اور اعمال کا وزن، یومئذ اس دن، الحق برحق ہے، فمن ثقلت پھر جو شخص کے بھاری ہو گئی، موازینہ اس کی میزان، موازینہ اس کے نیک اعمال کی میزان، اس کی ترازو، اس کے اعمال، فاولئک ہم تو وہی لوگ ہیں، ہم وہی، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، المفلحون کامیاب، ومن خفت اور جو شخص کے ہلکی ہو گئی، خفیف ہو گئی،
موازینہ اس کی میزان، اس کے نیک اعمال کم پڑ گئے، خفت موازینہ اس کے اعمال، نیک اعمال، نیکیاں کم ہو گئیں، فاولئک تو وہی لوگ ہیں اللہ زینہ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو، بما بوجہ اس کے کہ کانو تھے وہ بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ یظلمون ظلم کرتے، بے انصافی کرتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مکناہم ہم نے قدرت دی تمہیں، مکناکم ہم نے تمہیں قدرت دی، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنا دیے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معائشہ اسباب گزران، معیشت کے ذرائع، معائشہ معائش یعنی معاشرت، اسباب گزران کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کے ذرائع، گزران کے ذرائع، قلیلا ما بہت ہی کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو، شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں، سورۃ الاعراف کا پہلا رکوع ہے، پہلا، اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی میسج ہے، یہ ہولی قرآنی میسج ہے، اللہ پاک کا پاک کلام ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا فرمایا؟ بڑی اہم باتیں ہیں، ذرا توجہ کریں، سمجھیں، غور کریں تاکہ دنیا سے نکل کے آخرت بن جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں ساری باتیں کامیابی کی، کہ کس طرح کامیاب ہوں گے اور خسارے میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کی طرف، انزل الیک، بس آپ کے سینے میں اب کوئی تنگی نہ رہ جائے اس کی وجہ سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، اور نصیحت مومنوں کے لیے۔ جی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، صاد ایک حرف ہے، تو یہ 3 حرف ہیں، 3 حرف، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میزان میں نیکیاں آنی ہیں کام۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتاری گئی ہے، بس آپ کے سینہ تنگ نہ ہو۔ تنگی کی وجہ کیا بتائی؟ کہ اس کی وجہ سے کہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ تو حق بات کہنا، اس میں ہمت چاہیے، جرأت چاہیے، ایمان چاہیے، حوصلہ اور عمل بھی ہونا چاہیے، اور خود بھی تقویٰ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو، واہ واہ بلے بلے نہیں کرنا ہو کہ ہماری یہ ہو جائے، ہمارے یہ بن جائے، ایسے ہو جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ نے ڈرانا لوگوں کو، بس آپ کا سینے میں اب کوئی تنگی نہ ہو۔ تو آج بھی یہی ہے، تو ہمیں اپنے دل کو، دماغ کو، سینے کو کھلا رکھنا چاہیے، ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، اعمال اور نیکیاں صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں۔ تو یہاں پر یہ درس دیا گیا، واضح کیا گیا ہے، یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ کی طرف، پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، وذکریٰ اور نصیحت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اور پیچھے بھی پہلے بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں موجود ہے کہ ذکر کس کو کہتے ہیں، کہ اس کو سننا۔ اور کون ہدایت حاصل کرتا ہے؟ ہدایت پانے والے کون ہیں؟ جو صحیح طرح سنتے ہیں، جو سنتے ہی نہیں، دھیان نہیں کرتے، تو پھر وہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو یہ ذکر ہے، فرمایا مومنوں کے لیے ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اتبعوا، جمع کا صیغہ ہے، واو اور آگے الف،
یہ نشانی ہے جمع کے مطلب ہے کہ سب لوگوں کے لیے کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اتباع کرو، تابعداری کرو، مان لو اس چیز کو جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے قرآن ہے، نصیحت ہے، تو تمہاری طرف آئی ہے، تو اس کو مانو، اس کی پیروی کرو، عمل کرو، سمجھو، سیکھو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور چھوڑ دو سب کچھ، اور نہ تم پیروی اتباع کرو اور نہ مانو ان چیزوں کو، اس کے سوا ولیوں کو اور دوستوں کو. کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، اس کے سوا اولیاء. اب یہاں پہ فہم غلط نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے ولی کوئی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ تو رسول ہے جی، وہ تو کامیابی کا منبع ہے، ان سے تو راہ ہدایت حاصل ہونی ہے اللہ کی. تو اولیاء فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور تم نہ پیروی کرو، نہ پیچھے چلو، نہ ان کا ہاتھ پکڑو اس کے سوا اور دوستوں کی. اولیاء، اولیاء کا لفظ دوستوں کے لیے یہاں پر آیا. آج آپ دیکھ لیں ہے جی، ولی بنے ہوئے ہیں، پیر، کئی کچھ جو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی پسند کرتا ہے. مگر آج کل آپ دیکھ لیں نام نہاد گمراہ اور یہ طبقہ اور کثیر، ہر علاقے کا علیحدہ ولی دوست، پیر علیحدہ جی. تو اصل نشانی یہی ہے کہ تقوی ہو اور نماز ہو وضو کے ساتھ، صحیح نماز سنت طریقے پر. تو ولی کی پہلی نشانی یہی ہے کہ مشرک نہ ہو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، کہ تم بہت ہی تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو. البتہ تو کرتے ہی نہیں. یہاں کیا فرمایا؟ بہت تھوڑی سے مطلب کیا ہے؟ دھیان ہی نہیں کرتے. بھئی یہ تذکرون پیچھے جیسے بتایا تھا نا کہ ذکرہ تذکرون کی یہ نصیحت ہے. اور نصیحت حاصل کرنے سے کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پہ جم جاؤ، تم مستقیم. بھئی ایمان لے آؤ، سیدھے ہو جاؤ ہے جی. عمل خیر کرو. عمل خیر کیا ہے؟ بھئی تھوڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہیں، طریقے ہیں رہنے سہنے کے، اٹھنے بیٹھنے، اذکار ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب ذکر ہے. اس کے علاوہ قولی اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب اذکار ہیں. تو نصیحت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتے ہیں اور اللہ کی ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں. اولیاء، ولیوں کے علاوہ، پیروں کے علاوہ، آپ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. تو اس میں الجھنا نہیں چاہیے کہ بھئی اولیاء، یا جھگڑا نہیں ڈالنا چاہیے. اب زندے ہیں، مردے ہیں، کئی ہیں، تو صاف یہی بات ہے، اس میں شک میں پڑنا نہیں چاہیے. سیدھی بات ہے بس یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طریقہ سیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھا جائے، دین اسلام کو، شریعت محمدی کو سیکھا جائے، بجائے اس کے کہ ایک شبہ ہو کہ بھئی ولی کی پیروی ہے، ایک فلانے کی پیروی ہے، ایک ٹمکانے کی پیروی ہے. تو اس میں تردد رہتا ہے، شک رہتا ہے. تو کامیابی صرف اللہ کے لیے کرنے میں ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیاں کو ہلاک کر دیا. کیوں کر دیا؟ پھر ان کے پاس ہمارا عذاب آیا. کیوں آیا؟ دیکھو جی، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی، کام مانے ہوتا کتنا، کہ کتنی. تو یہاں پر کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. پھر آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. اب یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں رات کے وقت آیا. رات کے وقت، رات کیا ہوتی ہے؟ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں جی. او ہم قائلون، یا پھر دوپہر کو جب وہ آرام کر رہے تھے اس وقت ان پر عذاب آئے. فما کان دعواہم، پھر نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین،
جب عذاب آ گیا تو پھر وہ خود ہی ماننے لگ گئے کہ جب عذاب آ گیا پھر ان کی کیا پکار تھی، ہائے وائے کیا تھی، کیا فرمایا، پھر نہ تھی ان کی پکار، دعا. پکار کو کہتے ہیں دعا، یعنی آنن فانن، خود با خود، از خود ان کے منہ سے جو نکل رہا تھا وہ یہی نکل رہا تھا کہ ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، بلا شبہ ہم ہی ظالم ہیں. پھر جب ان کے پاس عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے. عذابوں کی کئی قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں، اللہ تعالیٰ تمام قسم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے. پھر ہم البتہ ضرور کیا ہے؟ تاکید کر دی گئی، بتا دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے. الذین ارسل الیہم، ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے ان کی طرف رسول. جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجے گئے، پہلی ہیں، بعد کی ہیں، آج کی ہیں، کسی بھی قوم پر جب رسول ان پر وارد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذین ارسل الیہم، کہ ان لوگوں کو ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. کیا مانا تم نے رسولوں کو؟ کیا کہہ رہے تھے رسول؟ کیا انہوں نے حق بات پہنچائی تم تک؟ پھر تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ پھر انہوں نے مان لی. یہ سب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے بھیجے گئے رسولوں سے. جی لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، گواہی ہوگی، اور رسولوں سے بھی گواہی ہوگی. یہ دونوں باتیں، یہ بہت اہم میسج ہے اس آیات میں. پہلے رکوع میں سورۃ الاعراف 8واں سپارہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف ہمارے رسول آئے، اور ان سے بھی البتہ رسولوں سے ہم ضرور پوچھیں گے، ان رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعلم، پورے علم کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ غائب نہیں ہے. یہاں فرما دیا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہ تھے ہم غائب، کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وہ دیکھتا، سنتا ہے، جانتا ہے، اس کے علم میں ہر چیز. تو پھر یہاں واضح طور پر دلیل اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ لوگ اگر جھوٹ کہہ دیں گے یا نبیوں نے بھی پہنچا دیا ہو، کچھ بھی ہوگا، وہ کمی کوتاہی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر پورے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے. کیا فرمایا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ان پر، یعنی حشر کے وقت جب ان سے یہ سوال ہوگا، میزان کے لگا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. تو یہاں بھی دونوں میم کے نیچے تنوین آئی ہے، پورے علم کے ساتھ، بڑا پورا علم، کوئی کمی نہیں ہو اس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو پورا علم حاصل ہے، کوئی بات معمولی سی بھی رہ نہیں جائے گی، وہ اللہ کے علم میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دلیل بھی دی ہے اور آگاہ بھی کیا ہے. دلیل کیا دی ہے کہ بھئی ہم ضرور بیان کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے، بغیر اس کے علم کے کچھ نہیں ہوتا. جو ہو رہا ہے وہ بھی، اور جو ہو چکا ہے وہ بھی، اور جو ہونے والا. عالم الغیب، عالم الموجود. جی تو فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بھی بتایا کہ یعنی اس حاضری کے وقت جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے حشر کے میدان میں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے. اگر کسی نے کوئی ڈنڈی ماری، کو کمی کچھ رہ جائے گا یا نہیں ہوگا، یا کسی نے بت پرستی، قبر پرستی، اولیاء یا دوسرے یہ جو بھی کچھ ہوں گے، تو رسولوں کی بات جو ہے وہ نہیں بھی مانی ہوگی، تو یہ سب اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم غائب نہیں تھے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ ہم غائب نہیں تھے، ہم سب جانتے تھے، ہم نے ڈیل دی ہوئی تھی کہ یہ سدھر جائیں، یہ سدھر جائیں، مگر وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں. جی والوزن، اور اعمال کا وزن، یومئذ الحق. یہ بہت اہم بات ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کے ہمیں آج بتا دیا ہے، واضح ہو گیا ہے. والوزن، اور وزن، اور الوزن خاص وزن کی بات ہو رہی ہے، نیکیوں کا وزن، اعمال جو ہیں ان کا وزن. یومئذ، اس دن، الحق، برحق ہے.
یعنی جو بھی کوئی نیکی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے اس میں بہت وزن قائم اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اس کو بھاری فرما دیں گے، اس کا بہت کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ وزن کی بات ہو رہی ہے، ترازو لگے گا یعنی میزان کے دن جی۔ تو یہ حشر میں یہ سارا کچھ ہونا ہے، مرنے کے بعد آخرت پر ایمان، ہمارا مسلمانوں کا آخرت پر ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس دن کے عذاب سے۔ بہت سخت دن ہونا، بہت سخت دن۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس وقت ایسا روب ولولہ جلجلہ ہوگا، جلال، حضرت عائشہ سے فرمایا آپ نے کہ ہر کوئی اس وقت میں بھول جائے گا، ہر ایک کو نفسا نفسی ہوگی، اس طرح مفہوم میں کچھ فرمایا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں وزن قائم ہوگا۔ اگر وہ شریعت محمدیہ اللہ کی اتباع پیروی میں نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی وزن قائم نہیں ہوگا، وہ ہوا میں اڑا دیا جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی ترازو میں وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ اس دن میزان لگنا ہی لگنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک اور جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ حقیقی بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارا عمل ہوگا اس کا وزن ہونا برحق ہے۔ والوزن یومئذ الحق۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جس کا بھاری ہو گیا وزن تو وہ کامیاب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اب جب وہاں وزن ہوگا، ترازو لگے گا، اس میں اعمال پیش ہوں گے، نماز پیش ہوگی، روزہ پیش ہوگا، اعمال پیش ہوں گے، صدقہ پیش ہوگا، ہے جی، نیکی پیش ہوگی، اذکار پیش ہوں گے، ہر چیز وہاں پر پیش ہوگی، قرآن کی تلاوت پیش ہوگی، قرآن کے حرف یہ نیکیاں، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں ایک حرف کی، تو ان کو وزن دیا جائے گا، یہ گواہی دیں گے، خود جن کو جسم ملے گا تو بول لیں گے، گواہی دیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ پس کہ جس کے اعمال، نیک اعمال کا وزن بڑھ گیا، بھاری ہو گیا، زیادہ ہوا، اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو شخص کے آیا ساتھ ہلکے وزنوں کے ساتھ، یعنی اس کے اعمال کا وزن میزان میں کم پڑ گیا، فاولئک، تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ خسارے میں ہوں گے۔ یہ وجہ اس کے کیا وجہ تھی؟ بوجہ اس کے تھے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، آیتوں کو مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اگر ایمان لاتے تھے تو کچا ایمان ہے جی، شک میں رہتے تھے، یقین نہیں تھا، ایمان کے ساتھ یقین نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر اگر کیا بھی تھا تو اس میں صحیح طور پر نہیں، پورا نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ جی۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ عقیدے کی بھی بات ہے کہ آخرت آنی ہے، وہاں حشر لگنا ہے، میزان قائم ہونی ہے، اور وہاں اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ جی۔ یہ نہیں ہے کہ شودر بے مہار جیسے جانور ہیں، بھائی جو مرضی کرتے جائیں، کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، نہیں۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور یہاں واضح بتا دیا گیا کہ ہماری آیتوں کے ساتھ وہ بے انصافی کرتے تھے۔ یہاں وجہ اللہ تعالیٰ جو اس کی دلیل فرما رہے ہیں، جو وہاں پر نص بیان ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہو رہی ہے کہ خسارے میں کیوں ڈالا ہوگا انہوں نے؟ بہت زیادہ کا حکم نہیں اللہ تعالیٰ دیا، فرمایا کہ بے آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لا کے اس کے مطابق جنہوں نے کیا ہوگا تو وہ انصاف ہے، یعنی انصاف کے ساتھ جو اعمال کیے ہوں گے۔ نماز پڑھنا عین انصاف ہے، یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا حق ہے کہ ہم اس کے آگے سر بسجود ہوں، رکوع کریں، قیام کریں، سجدہ کریں، یہ انصاف ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکر کریں، ہم اس کی نعمتوں کا شکر کر نہیں سکتے، ایک ایک اعضاء ہمارے، ایک ایک دل، دماغ، روح، جسم، لاتیں، پاؤں، بازو، آنکھیں، ناک، کان ہیں جی، یہ پیٹ، یہ اندرونی چیزاں، یہ بیرونی چیزاں، اور کان، آنکھیں ہیں جی، تو
تو یہ کتنے چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں نعمتیں اور کھانا اور پینا اور یہ چیزیں اولادیں وغیرہ مال اسباب گھر ہیں جی کاروبار یہ چیزیں گاڑیاں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کر نہیں سکتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ تو انصاف کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا تھوڑا فرمایا بھائی وضو کر نماز پڑھ لو جی 5 وقت فرض نماز پڑھ لو اور نماز کو صحیح طور پر ادا کرو سنت طریقے پر ادا کرو. یہ پہلا کام ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ شہادتین ہیں 2 چیزوں کی گواہی دینا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد فوراً کیا بھی اللہ کے آگے جھک جاؤ ہے جی غسل کر کے نماز پڑھو. نماز فرمایا وضو کر کے. تو جو مسلمان کسی کو کرنا چاہتا ہے کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو یہ 2 گواہیاں دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی کارساز ہے وہی الہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہیں آخری رسول ہیں. یہ گواہی 2 گواہیاں آئیں گے. ان کا بڑا اجر ہے جی. کلمہ شہادت ہے یہ شہادتین ہے. تو یہ نیکیاں. تو انصاف کیا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. بھئی جو رب چاہتا ہے اس طرح جو اگر ہم کریں گے اس کی پیروی کریں گے اس کو مانیں گے عمل کریں گے کامیابی پھر ہی ہوگی. تو یہاں پہ یہی بات فرما دی کہ اس کی وجہ دلیل یہی بتائی ہے کہ جس کے اعمال بھاری ہو جائیں گے نیکیاں جس کی صحیح قبول ہوں گی ان میں وزن ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے قبول نہیں ہوں گے وہ ہلکی رہ جائیں گے. تو کیوں ان کی وجہ بھی بتا دی. کیا بتائی؟ الذین خسروا انفسہم انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو. کیوں نقصان میں ڈالا؟ وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا بما کانوا بآیاتنا یظلمون کہ وہ آیتوں پر. اب یہاں پہ یظلمون فرمایا کہ ایمان نہ لانا یہ بھی ظلم ہے. اس کو نہ ماننا نہ سیکھنا نہ سمجھنا نہ عمل کرنا یہ سب ظلم ہی ہے. تو بے انصافی ہے. تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جن کی نیکیاں کم ہوں گی وزن قائم ان میں نہیں ہوگا. اب روٹی کھانا وہ سنت طریقے سے پانا یہ نیک عمل بہت بڑا عمل ہے. انسان کے علاوہ کوئی نہیں کھانے کھاتا. باقی مخلوقات میں مختلف انداز ہے لیکن انسان کو کیا فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو. سنت طریقے بتائے گئے. 3 سانس لے لو جی یہ کھانا چبا کے کھاؤ اچھی طرح. تو یہ شکر کے طریقے ہیں. پھر دعا ہے بعد میں دعا ہے جی. تو جو صحیح سنت ہے وہ ادا کرنا صحیح طریقہ اسی کو ہم فرمایا گیا کہ اس کی پیروی کرو. تو جو یہ نہیں کرتے یہاں آیات کا ذکر کیا گیا کہ انصاف نہیں کرتے تھے وہ بے انصافی کرتے تھے تو اس لیے اب ان کا وزن اعمال میں نہیں ہوں گے ان کی نیکیاں وہ شمار نہیں ہوں گی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور آخری بات آخری میسیجز پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم میسیج دیے ہیں عقیدے کے ساتھ ساتھ بتائے ہیں حقیقتیں آگاہ کی ہیں. جسے پیچھے بتایا گیا کیا بتایا گیا کہ یہ قرآن حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف سے آیا. اور نبی کائنات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل آتے تھے وحی آتی تھی. یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں فرمایا گیا یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے اسی میں کامیابی ہے ساری. پھر میزان کا ذکر آ گیا نیک اعمال کا برے اعمال کا سارا ذکر آ گیا جی. پھر ولیوں کی دوسروں کی بتوں کی اور یہ سب فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے اس کی تم پیروی نہ کرو. اللہ کی اس کے رسول کی اس کی شریعت کی قرآن کی حدیث کی صحیح تابع داری کرو. پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں قدرت دی تھی اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں یہ طاقت مکناکم تمہیں یہاں ٹھہرایا تھا قدرت دی تھی کہ تم زمین میں رہتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ مکین بنایا تھا زمین میں
کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس جھونپڑی ہے، کسی کے پاس محل ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، تو یہ زمین میں ٹھہراؤ ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے قدرت طاقت دی تھی تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیے، لکم فیہا معائش، کو کھیتی باڑی کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، بازاروں میں چل پھر کے پھیری بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے، سودے بیچتا ہے جی، کوئی درس دیتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی، یہ معیشت کے اسباب گزران یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں جی۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج یہ حقیقت نہیں کہ ہم زمین میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوئی ہے، جیسے مرضی ہل چلا لو، کوئی فصل بولو، جو پودا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کو معیشت کا ذریعہ بتا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مکناکم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، رہن سہن کے ہم نے ذرائع بنا دیے تھے جی۔ اب وہ دوسرے ذرائع آ گئے ہیں، تو وہ بھی یعنی زمین میں ٹھہرنا، اس دنیا میں آ کر رہنا، اور یہاں پر رہنا، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ، اور یہ اسباب، ہاں جی، اور گاڑیاں، یہ زمین کے اندر سارا قرار ہے، ٹھہراؤ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت دی ہوئی ہے۔ جانوروں کے اوپر سواری، یہ کھچر ہے، یہ گائے، گھوڑا، ہیں جی، اور دیگر، تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوئی ہے۔ اور چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ ہاتھی کو چلا لیتا ہے اتنا سا، تو یہ قدرت ہے۔ تو مکناکم، کیا بتایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے لیے اسباب بھی بنا دیے کہ تم بھوکے نہ مرو، تم یہ کرو، حلال ذرائع استعمال کرو، یہ چیزیں کرو، کھانا کھاؤ پیو اللہ کے لیے، یہ ساری بتائی گئی، یہ نیکی ہے سارا۔ قلیلا ما تشکرون، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، تھوڑا شکر کرتے ہو۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو سمجھیں اور غور کریں اور عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ تم بہت کم، تھوڑا ذکر کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، حاصل کرتے ہو نصیحت، اور شکر کم کرتے ہو، ایمان کافی کم ایسے ہیں، جیسے پیچھے بتایا گیا تھا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ جی، وہ تو بتایا تھا یعنی عذاب آنے کے لیے بستیاں تھیں بہت زیادہ، تو لیکن شکر کرنے کے لیے اور ذکر نصیحت حاصل کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تم اس میں صحیح اضافہ کرو، صحیح یعنی شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہم نے یہ جو پڑھا سنا سمجھا، اس پہ عمل اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول و منظور فرمائے، ہمارے اعمال میں وزن پیدا کرے، اور شرمندہ نہ کرے قیامت کے دن، حشر کے دن، میزان کے دن ہم کامیاب فلاح پانے والوں میں ہو جائیں، ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ اس قدر کر دے کہ ہم جنتوں کے وارث بن جائیں۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں، یہ قرآن کی سورۃ الاعراف ہے، تو اس کو دور دور تک پہنچائیں، اور چینل سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی پیغام میسج یہ دور تک پہنچے، تو تھوڑا سا وقت نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ جب ہم بے یار و مددگار ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔